اور کہا تھا کہ غرناطہ کے ٹکسال میں اب دینے کے لیے سکے نہیں ہیں، بلکہ وہ تلواریں تیار ہوتی ہیں جو مسیحیت کا سر دھڑ سے جدا کر سکے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ فرنڈیڈ نے سنا تو اس کے ہوش، اس نے کہا کہ محدود علاقے تھے، یہ غرناطہ کے حکمراں اور مجھے یہ دھمکی دے رہے ہیں۔ صحیح۔ اور طارق بن زیاد نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، اے اللہ گواہ رہنا، یہاں اندھیرا ہے، اس سے آگے مجھے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اگر مجھے سراغ مل جاتا کہ اس سے آگے بھی دنیا ہے تو میں وہاں بھی تیرے دین کا ڈنکا بجا کے آتا۔ سبحان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی عمار علی علوی صاحب۔ آج 2 جنوری 2023، آج سے تقریباً 6 صدیاں پہلے 1492 عیسوی کو مسلمانوں کے اوپر ایک بہت ہی دل چھلنی کر دینے والا واقعہ پیش آیا۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس ثانیے میں کیا ہوا تھا، یہ واقعہ کیوں درپیش آیا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کے بارے میں آج ہم قاضی صاحب سے معلوم کرتے ہیں۔ جی قاضی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس کو سقوط غرناطہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی ایک تاریخ کے طالب علم کے لیے سیاہ باب ہے۔ اقبال نے کہا تھا، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ واہ۔ اندلس میں مسلمانوں نے تقریباً 800 صدیاں حکومت کی ہے اندلس میں، اور اس کی ابتدا طارق بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ طارق بن زیاد وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کا پرچم اس وقت دنیا کا جو آخری کونا سمجھا جاتا تھا میپ کے حساب سے آج بھی، وہ اسپین ہے۔ اسپین ہی اندلس ہے، اسپین ہی غرناطہ ہے، اسی کے اندر ہی یہ غرناطہ شہر بھی آتا ہے۔ صحیح۔ طارق بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں اسپین کے مقام پہ پہنچے تھے، جو اس کی آخری جس کے بعد بلیک سی شروع ہو جاتا ہے، بحر ظلمات شروع ہو جاتا ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور وہاں پر طارق بن زیاد نے اپنا گھوڑا ڈالا اور موجوں نے اس کو پیچھے دھکیلا، اور طارق بن زیاد نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، اے اللہ گواہ رہنا، یہاں اندھیرا ہے، اس سے آگے مجھے کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اگر مجھے سراغ مل جاتا کہ اس سے آگے بھی دنیا ہے تو میں وہاں بھی تیرے دین کا ڈنکا بجا کے آتا۔ سبحان۔ تو اس کے بعد بہت عرصے بعد یہ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ، وہاں پر کچھ جزیرے دریافت ہوئے، بعد میں ہوئے۔ اس وقت دنیا کا آخری کونا اس کو بلیک سی کو اسپین کو سمجھا جاتا تھا، اس سے آگے بلیک سی تھا۔ طارق بن زیاد سے پہلے مطلب یا طارق بن زیاد تک تو کچھ بھی نہیں دریافت ہوا تھا، وہ ان کے نہیں، طارق بن زیاد پہلے تھے جو اسپین تک پہنچے تھے۔ اچھا، اس سے آگے بلیک سی تھا، کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ ان کو اسلام پھیل رہا تھا نا، وقتاً فوقتاً اسلام پھیل رہا تھا۔ صحیح۔ طارق بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے۔ تو جو اندلس کی سلطنت ہے، خلافت ہے، اس کی بنیاد طارق بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے شہنشاہ، مسیحی شہنشاہ تھا ایڈاک، اس کو شکست دینے کے بعد وہاں پر بنیاد رکھی۔ اور پھر اس سلطنت کا جو پہلا خلیفہ تھا وہ اموی خلافت کا آخری شہزادہ عبد الرحمن الداخل تھا۔ یہ بھی بڑی دلچسپ ہے کہ امیہ کی خلافت حجاز کی طرف تھی، اور اہل شام ان کو کہا جاتا تھا، شام کے اندر ان کا دارالخلافت تھا، وہ اسپین کیسے پہنچ گیا، اس کی بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے۔ دیکھیں، جب بنو امیہ کا آخری دور تھا تو بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کھڑے ہوئے۔ بنو عباس خود نہیں کھڑے ہوئے، بنو عباس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، ساتھ لوگوں کو کوئی موٹیویشنل بندہ چاہیے ہوتا ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرے، لوگ اس کی طرف آئیں، رغبت حاصل کریں۔ جی جی بالکل۔ تو بنو عباس نے ایک بہت بڑا تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ بنو امیہ کی سفاکیاں ذکر کرتے رہیں اور بنو امیہ کے مظالم ذکر کرتے رہیں تو بنو عباس کو معاف کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بنو عباس کی یہ بہت بڑی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنو عباس نے کہا کہ دیکھیں کہ خلافت آپ کا حق ہے،
صحیح. آپ کو خلیفہ ہونا چاہیے. یہ بنو امیہ کیوں خلیفہ ہے؟ دیکھو جنگ چل رہی تھی، حضرت علی حضرت معاویہ کی مابین تھی. پھر خلافت حضرت حسن کے پاس آئی. حضرت حسن نے بیعت کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی. پھر وہ ان کے بیٹے آئے، پھر اس کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اس طرح بنو امیہ کے اندر خلافت رہی. تو یہ خلافت تمہارا حق تھا جو امام حسن نے دی تھی، تم لہذا دوبارہ آواز اٹھاؤ. تو سید لوگوں سے کہنے لگے ٹھیک ہے جی، ہم خلافت کے حقدار ہیں اور ہمیں ملنی چاہیے. صحیح. لوگوں کو یہ چیز موٹیویٹ کر رہی تھی. تو جب بنو عباس نے ایک بغاوت کا علم بلند کر لیا اور آرام سے اپنا مفاد حاصل کر لیا، جب امیہ کی خلافت گر گئی تو بنو عباس نے کہا سیدو تم کون ہو؟ اچھا. تم نکلو یہاں سے، اب تو خلافت ہماری ہے. اس طرح عباسی خلافت آ گئی جنہیں بنو عباس کی خلافت کہتے ہیں. صحیح. بہت انہوں نے خدمات بھی کی، بڑے مظالم بھی کیے، لیکن شروع یہاں سے ہوئی تھی. یہ اس کا ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتا. صحیح. تو جب بغاوت کا علم بلند ہوا، اور جب بغاوت کے علم بلند ہوتے ہیں تو پھر خلفاء اور بادشاہوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی. تو عموی یہ دو شہزادے بچے تھے، عبد الرحمن الداخل اور ان کے بھائی یحییٰ. یہ وہاں سے بھاگ نکلے. صحیح. اور یہ صحرا کے اندر کچھ جگہوں پر انہوں نے قیام کیا، لیکن پیچھے سے بنو عباس کے لوگ آ گئے. انہیں وہاں ڈر پڑا کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے، تو یہ افریقہ کی طرف بھاگے. ان کی اصل میں ماں افریقن تھی. اچھا. صحیح. خلفاء زیادہ شادیاں کرتے تھے، تو ان کی ماں افریقہ کے کسی علاقے کی تھی. تو یہ وہاں سے بھاگے اور دریائے دجلہ انہوں نے عبور کرنا تھا. دونوں بھائیوں نے وہاں چھلانگ لگا دی دریائے دجلہ کے اندر، شہزادوں نے. تو یحییٰ تھے، وہ موجوں نے انہیں غرق کر دیا اور وہ ختم ہو گیا، مطلب فوت ہو گئے. صحیح. فوت ہو گئے. اور یہ جو تھے عبد الرحمن الداخل، یہ موجوں سے ٹکراتے ہوئے دریائے دجلہ عبور کر کے انہوں نے عبور حاصل کر لیا اور دوسری طرف چلے گئے. صحیح. تو جب دوسری طرف گئے، ادھر سے طارق بن زیاد نے، جبل طارق مشہور ہے، اسے جبل الٹر بھی کہتے ہیں، وہاں پر طارق بن زیاد نے شہنشاہ عراق کو شکست دی. تو وہاں مسلمانوں کو اندلس شہر دیا. شہنشاہ ڈاک جو تھے وہ عیسائی تھے. صحیح. جنگ عیسائیوں سے ہی ماری رہی. یہودی تو پیٹھ پیچھے وار کرتے تھے. یعنی یہودی، آپ نے جتنی بھی مورخین، ابھی تو تاریخ آسان کر دی ڈرامے بنا کے ترکی والوں نے. صحیح. تو آپ کو وہاں یہودی نظر نہیں آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ عیسائی نظر آئیں گے. عیسائی یا کوئی اور کوئی بیچ میں تنظیم ہوگی. وہ جو تنظیم ہوتی ہے نا، دراصل وہ یہودیوں کی بنائی ہوئی تنظیم ہوتی ہے. وہ پھر عیسائیوں کا ہی جے کرتے ہیں. آج بھی اسرائیل کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اب آ کے اس نے حاصل کی ہے. اسرائیل ایک تنظیم ہے جو امریکہ کے پیچھے ہے. اگر آج سمجھنا ہے تو اسرائیل ایک تنظیم ہے جو امریکہ کے پیچھے، اور امریکہ کو مدعا کرتی ہے کہ تم مسلمانوں پر، یعنی یہ کھل کے سامنے نہیں آتے، بس یہ بیک پہ ہوں گے، کام کریں گے. ہمیشہ انہوں نے یہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے آج تک ان کی یہی پالیسی رہی ہے. تو اس طرح عبد الرحمن الداخل وہاں پہنچ گئے. تو طارق بن زیاد رحمہ اللہ تعالیٰ جنگجو آدمی تھے، وہ چکر لگا کے فتوحات حاصل کرنے والے تھے. تو انہوں نے اندلس کے جو حاکم مقرر کیا اور خلافت دی، وہ عبد الرحمن الداخل کو دے دی، کیونکہ یہ پہلے بھی اموی شہزادے تھے. تو اس طرح عبد الرحمن الداخل کو. اچھا، طارق بن زیاد جب اسپین پہنچے تو وہ کس کی حکومت میں پہنچے؟ اموی حکومت میں پہنچے نا. امیہ خلافت انہوں نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے علاقے فتح کریں. ظاہر بات ہے طارق بن زیاد کے نزدیک عبد الرحمن الداخل کی ایک اہمیت تھی، تو انہوں نے وہاں کا خلیفہ عبد الرحمن الداخل کو بنا دیا. اس طرح اندلس کی یہ جو سلطنت ہے یہ قائم ہوئی. اندلس مسلمانوں کا تعلیمی مرکز بن گیا چلتے چلتے، اور بڑے بڑے حکمران دیے اور بڑے بڑے فاتح دیے اور تعلیمی مرکز. آپ دیکھیں کہ اندلس نے ابن بیطار دیا، بہت بڑے فلسفی، انہوں نے بڑا کام کیا. ابن رشد دیا، ابن باجہ دیا، الفارابی، ابن حزم، اسحاق موصلی، الخضیب، یہ سارے جید علماء نکلے، جید فلسفی اور جنہوں نے کام کیا اسلام کے لیے، یہ وہاں سے نکلے، اندلس نے دیے. اندلس کے دو بڑے شہر تھے، سرقسطہ اور قشتالیہ، یہ دو بڑے شہر تھے اور یہ تعلیم کا مرکز تھے. اور انہوں نے بڑا کام کیا اسلام کے اندر، اور بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے علماء کرام دیے. اندلس کے اندر
کچھ حکمران خراب آ جاتے، کچھ ٹھیک آ جاتے، لیکن تاریخ نے، قدرت نے اندلس کو سنبھلنے کا بڑا موقع دیا۔ بیچ میں ایک حکمران آئے جن کا نام ہے یوسف بن تاشقین تھا۔ یوسف بن تاشقین اسلامی ہسٹری کے بہت بڑے حکمران ہیں، اور انہوں نے بڑے انصاف کے ساتھ اور اندلس کی حکومت کو ایک بڑے اچھے پیمانے پر انہوں نے اور بڑے اچھے اداروں کے ساتھ انہوں نے چلایا۔ اس طرح یہ چلتی رہی۔ ہم نے جہاں پہنچنا ہے وہ ثبوت غرناطہ ہے۔ سفر ذرا طویل ہے تو ہم ذرا اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ اس طرح بیچ میں کچھ حکمراں آئے جن کی ناکامیاں رہیں، اور اس طرح اندلس کی خلافت ٹوٹنا شروع ہو گئی وقتاً فوقتاً۔ اور سب سے پہلے جو اندلس کے اندر نقصان ہوا وہ یہ تھا کہ سرکستہ اور کشتالیہ جو علم کے دو شہر تھے، باب علم تھے، یہ دونوں مسلمانوں کے ہاتھ سے چلے گئے، اور پھر مسلمان سمٹتے غرناطہ تک محدود ہو گئے۔ اور مسلمانوں کے مقابلہ میں دو مسیحی حکمراں مشہور تھے، مسیحیت دوبارہ وہاں مضبوط ہو رہی تھی۔ تو ایک ملکہ ازابیلا تھی جو عورت تھی، اور دوسرے شاہ فرنڈیڈ تھے جو وہاں پہ اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اتحاد کر لینا چاہیے مسلمانوں کے خلاف۔ غرناطہ مسلمان نہیں چھوڑ رہے، آخری پناہ گاہ مسلمانوں کی غرناطہ ہے۔ صحیح۔ غرناطہ کیسے حاصل کیا جائے؟ انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔ شادی کر کے انہوں نے دو مسیحی ریاستوں کو مدغم کر دیا، ملا دیا، اتحاد، اور ان کی سلطنت 1.25 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ مسلمان تو غرناطہ تک محدود تھے، تو اس نے جو شاہ فرنڈیڈ تھا، اس نے 1482 کے اندر عیسوی کے اندر تحریک شروع کی کہ ہم غرناطہ حاصل کریں گے۔ تو اس وقت غرناطہ کے جو بادشاہ تھے، حکمران تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ حکمران تھے ابو الحسن محمد بن یوسف المستغنی باللہ، ان کا لقب تھا، اور با کمال شخص تھے، اور بڑے مضبوط اور نڈر۔ مالقہ کے اندر ان کی حکمرانی تھی، غرناطہ کے اندر تو مسلمان محدود ہو گئے تھے نا، تو جو تخت تھا وہ مالقہ کے اندر تھا، مالقہ شہر، موٹے قاف سے، تو مالقہ کے اندر یہ تخت نشین تھے، اور فرنڈیڈ نے ان کو کہا کہ پیغام بھیجا کہ مجھے ٹیکس چاہیے۔ اچھا، تو مسلمان دیتے تھے، صحیح بات ہے، محدود جو ہو کے رہ گئے تھے۔ غرناطہ کے ایک طرف سارا سمندر ہے، اور اس کا گھیراؤ تھا ہر طرف سے مسیحیت کا۔ ہاں، وہ حکمرانی ختم ہو گئی تھی، محدود ہو گئے تھے، ایک شہر کے اندر پناہ لی ہوئی تھی جیسے، لیکن غرناطہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا شہر تھا، پھر بھی لیکن محدود ان کے مقابلے میں بہت کم تھے۔ تو جب اس نے کہا کہ مجھے ٹیکس چاہیے، تو اس وقت انہوں نے بہت بڑا ایک تاریخی جملہ بولا تھا، اور کہا تھا کہ غرناطہ کے ٹکسال میں اب دینے کے لیے سکے نہیں ہیں، بلکہ وہ تلواریں تیار ہوتی ہیں جو مسیحیت کا سر دھڑ سے جدا کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ فرنڈیڈ نے سنا تو اس کے ہوش، اس نے کہا کہ محدود علاقے تھے، یہ غرناطہ کے حکمراں اور مجھے یہ دھمکی دے رہے ہیں۔ اس نے اس وقت تہیہ کر لیا کہ میں نے غرناطہ لینا ہے، اور سازشیں شروع کر دی۔ جنگ سے زیادہ مسیحی ہمیشہ سازشوں کی طرف گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب بھی میدان میں آئے ہیں تو مسلمانوں نے ہمیں شکست دی ہے، اور ابھی اس کا ثبوت بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تو انہوں نے اس کے یوسف رحمہ اللہ جو تھے، ابو الحسن محمد بن یوسف المستغنی باللہ، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا محمد بن سعد الزاغل، بڑے مشہور یہ بھی حکمراں تھے، لیکن انہوں نے بعد میں ایک غلط کام کیا جس سے تاریخ ان کو بڑے برے القاب سے جانتی ہے۔ برکیف محمد بن سعد الزاغل وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ میرا بھائی عیسائیوں کے خلاف ہے اور برسر میدان ہے، ہم غرناطہ بچا رہے ہیں، یہ الوشہ کے حاکم تھے، مالقہ کے اوپر تخت نشین تھے محمد بن یوسف، اور الوشہ کے اوپر یہ تھے۔ جب انہیں پتہ چلا، یہ آئے، الوشہ سے اٹھ کے آئے، اور انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ دیا اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مسیحیت کو موقع ملے ہم دونوں کو لڑا کے وہ ہم سے غرناطہ حاصل کر لیں۔ اپنی سلطنت کی قربانی دے دی، اور مسلمانوں کے علاقے کو انہوں نے بچانے کی کوشش کی۔ تو محمد بن یوسف بہت زبردست سپہ سالار تھے، انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ اب فرنڈیڈ تیاری کر رہا ہے اور ازابیلا یہ تیاری کر رہی ہیں کہ ہمارے خلاف جنگ کریں گے۔ انہوں نے مضبوط اسلحہ تیار کروایا، اور
آخر کار یہ میدان جنگ کے اندر آمنے سامنے آ گئے۔ جب یہ آمنے سامنے آئے تو 1.25 مربع میل پر پھیلی ہوئی ایک سلطنت اور ایک طرف ایک شہر، محدود شہر کے کچھ لوگ۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ قرآن کہتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتنی تھوڑے لشکر ہیں، چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں جو ہم بڑے بڑے لشکروں کے اوپر غالب کر دیا کرتے ہیں۔ حالیہ دیکھ لیں افغانستان، پورا نیٹو اٹھ کے آیا، 45 سے زیادہ ممالک تھے، ایٹمی طاقتیں تھیں، ان کے اوپر سپر پاور امریکہ ان کی حمایت کر رہا ہے، لیکن وہ افغانستان کو شکست نہیں دے سکے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو جب یہ لڑائی ہوئی تو تاریخ نے دیکھا پھر کہ اسلام نے ان کو شکست دی اور فرنڈیڈ بھاگنے پر مجبور ہوا اپنی فوج سمیت۔ اچھا، ان کو شکست ہوئی؟ شکست ہوئی۔ 1.25 مربع میل کے حکمراں کو ایک محدود علاقہ غرناطہ کا مالکا کا تخت نشین محمد بن سعد کا بھائی، جسے تاریخ مستغنی باللہ کہتی ہے، اس نے شکست دے دی۔ اور یہ ٹیکس جو لڑائی کی وجہ تھی وہ ٹیکس نہ ادا کرنا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم غرناطہ حاصل کریں، اور وہ سمجھتے تھے کہ کچھ ہے ہی نہیں، ہاں کچھ بہانہ بنانا ہم ان کو بہانا، مطلب ان کو ایک اپنا معاہدہ توڑنے کا ایک بہانہ چاہیے۔ صحیح۔